السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 7 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ فتح مکہ سے قبل مسلمانوں کے ہاں بہت سے جو لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کے لیے اس کا سلسلہ جاری تھا، تو چونکہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بیوی بچے وہاں موجود تھے، تو انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم قریش کا، منافقین کا مقابلہ کریں گے تو ہمارے بچوں کو جو وہاں موجود ہیں انہیں کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جہاد سے متعلق مسلمانوں کو فرما رہے ہیں، اور کفار کے جو انہوں نے عہد شکنی کی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں، عہد، ان کے لیے کوئی عہد کرو، عند اللہ و رسول، اللہ عند اللہ و عند رسول، اللہ اور اللہ کے نزدیک، رسول کے نزدیک، یعنی ان کے ساتھ اب کیسے عہد کیا جاتا ہے کہ جب کہ یہ بار بار اپنے عہدوں کی پاسداری نہیں کرتے، عہد شکنی کرتے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ کا جو ایک معاہدہ تھا وہ ہو چکا تھا، تو اس معاہدے کو قریش نے ہی کی طرف سے عہد شکنی ہوئی تھی، ان کو توڑا تھا۔ لیکن جب انہیں مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت اور اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو انہوں نے چاہا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ قائم رہے۔ انہوں نے اپنے اس وقت جو سردار تھے ابو سفیان، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہیں تجدید عہد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ ابو سفیان جو تھے، ان کی ایک بیٹی ام المومنین رملہ بنت ابی سفیان، جنہیں ام حبیبہ کہا جاتا ہے، آپ کے نکاح میں تھیں۔ ان کا نکاح 6 یا 7 ہجری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو معاہدے کی تجدید چاہی۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا جائے، آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کے پاس یہ درخواست لے کر آئے، لیکن ان سب نے یہ انکار کر دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے، نہیں کر رہے، تو ہم کون ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ کے ہاں آئے، ان کی بیٹی تھی، تو وہاں کا ایک عجیب ہی منظر حدیث میں بیان فرمایا جاتا ہے کہ جب ام حبیبہ جو وہ گھر آئے، گھر پہنچے، تو حضرت ام حبیبہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا چارپائی پہ بچھا، اس کو فوراً لپیٹ دیا۔ ابو سفیان بڑا حیران ہوا
وہ قریش کا سردار تھا، تو کہنے لگا بیٹی کیا، یعنی اس نے پوچھا کیا یہ میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو ام حبیبہ نے برملا یہ کہا ابا جان آپ مشرک ہیں، آپ قطعاً اس بستر کے لائق نہیں ہیں۔ تو ایسا خلاف توقع جواب سن کر ابو سفیان بھی ششدر رہ گیا۔ بہرحال وہ معاہدہ کی تجدید نہ ہوئی، اسے ویسے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکین سے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسول، کیسے ہو سکتا ہے کہ ان مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول عہد کریں، الا الذین عاہدتم، فرمایا سوائے ان لوگوں کے عند المسجد الحرام جنہوں نے مسجد حرام کے قریب تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس سے مراد ہے۔ فَمَسْتَقَامُوا، فرمایا جب تک وہ قائم رہیں لکم اس پر، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی اس پر قائم رہو، ان اللہ یحب المتقین، کیونکہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تقوی والوں کو۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں نیا معاہدہ کوئی نہیں کرنا، جو معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کا مسجد حرام کے قریب انہوں نے، اگر وہ اس پر، یعنی جب تک وہ اس پر قائم رہے تم بھی قائم رہو، اور جب چونکہ وہ یہ معاہدہ توڑ چکے تھے تو اسی لیے یہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اب معاہدہ کی تجدید جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عہد شکنی بھی انہی کی طرف سے ہوئی تھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ بار بار اپنے عہدوں کی، اور یہاں پھر یہ بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو آدمی معاہدے کی خلاف ورزی کرے، اسے توڑے، تو اس کے ساتھ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، پھر اس کے ساتھ کیسے معاہدے کی تجدید ہو سکتی ہے؟ پھر اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ جس آیت میں بھی مشرکین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اس کا جو خلاصہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر تو وہ معاہدے پر جو بھی تمہارا ان کے درمیان ہوا ہے جب تک وہ قائم رہیں، بشرطے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہ ہو، تو آپ اس جو بھی معاہدہ کسی کے ساتھ اس معاہدہ کا پورا کریں۔ اگر وہ معاہدہ کو توڑ دیتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کے ساتھ تجدید، چونکہ پہلے انہوں نے اپنا اعتبار کھو دیا، تو دوبارہ انہیں ان کے ساتھ معاہدے کی تجدید سے اللہ نے منع کر دیا کہ اب دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کی تجدید نہیں کی جائے گی، تمہارے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ تم ان کا معاہدے کی تجدید کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی اپنے معاہدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔